پارٹ 21 تجلیات نبوت بک مدنی دور غزوہ ذات الرقا جمادی الاولیٰ 7 ہجری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیبر سے مدینہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو چکے تو سنا کہ بنو انمار، صیبہ اور محارب کے بدو اکٹھا ہو رہے ہیں۔ اب دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا بھی چین نہیں تھا۔ ابھی خیبر کی جنگ سے لوٹ کر آئے تھے اور ابھی پھر دوبارہ سے سنا کہ یہ 3 قبائل کے جو بدو ہیں وہ اکٹھا ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کا انتظام حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو سونپا اور 700 صحابہ کی معیت میں مدینہ سے 2 دن کے فاصلے پر واقع مقام نخلہ کا رخ کیا۔ وہاں بنو غطفان کی ایک جماعت سے آمنا سامنا ہوا۔ دونوں فریق ایک دوسرے کے قریب آئے اور بعض نے بعض کو خزادہ کیا، لیکن جنگ نہیں ہوئی، یعنی ڈرایا لیکن جنگ نہیں ہوئی۔ نماز کی اقامت کہی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ خوف پڑھائی۔ جنگ میں اللہ تعالیٰ نے صلاۃ خوف پڑھنے کا حکم دیا ہے کہ اس طرح سے ایک جماعت کھڑی ہوگی، دوسری جماعت جو ہے اس کے پیچھے ہوگی، تلوار لے کر مطلب ان کی حفاظت کرے گی، اور پھر بعد میں ایک جماعت پڑھے گی، پھر دوسری اس کی حفاظت کرے گی، اس طرح سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ خوف پڑھائی، یعنی ایک گروہ کو 2 رکعت نماز پڑھائی، پھر وہ پیچھے چلے گئے تو دوسرے گروہ کو 2 رکعت نماز پڑھائی۔ اس طرح آپ کی 4 رکعت نماز ہوئی اور لشکر کی 2 رکعت۔ یہی صلاۃ خوف ہے، اور اس کی اور بھی صورتیں ہیں جو احادیث میں مروی ہیں۔ پھر اللہ نے دشمن کے دل میں رعب ڈال دیا، اس کی جماعت پراگندہ ہو گئی، یعنی بکھر گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے واپس آ گئے۔ اس غزوہ کا نام اس لیے ذات الرقا پڑ گیا کہ مسلمانوں کے قدم پیدل چلنے کی وجہ سے زخمی ہو گئے تھے اور انہوں نے ان پر چیتھڑے لپیٹ لیے تھے، یعنی جو اس کے کپڑے ہوتے ہیں، جو کپڑوں کے اس کو پھاڑ کے اپنے پیروں پہ لپیٹے تھے۔ چیتھڑوں کو عربی میں رقا کہتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ اس کی زمین اور پہاڑ مختلف رنگ کے تھے، جیسے وہ رقا یعنی پاؤں اور تھے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ غزوے کی جگہ کا نام ہی تھا۔ انہیں الگ الگ روایتیں ملتی ہیں کہ کیوں اس غزوے کو ذات الرقا کہا جاتا ہے۔ تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ اب یہ ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ اس غزوے میں سب سے دلچسپ بات یہ پیش آئی کہ ایک سائے دار درخت کے نیچے پڑاؤ ڈالا اور اس پر اپنی تلوار لٹکا کر سو گئے۔ باقی لوگ مختلف درختوں کے نیچے جا کر سو گئے۔ ایک مشرک نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار لے لی۔ آپ بے خبر سو رہے تھے، مگر اتنے میں آپ جاگ گئے۔ تلوار اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے کہا، تم مجھ سے ڈرتے ہو؟ آپ نے فرمایا، نہیں۔ اس نے کہا، تو تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ نے فرمایا، اللہ۔ یہ سن کر تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ وہ تلوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا لی، پھر فرمایا، اب تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ اس نے کہا، آپ اچھے پکڑنے والے ہیں، یعنی احسان کیجئے۔ آپ نے اسلام کی دعوت دی۔ وہ مسلمان تو نہ ہوا، لیکن یہ عہد کیا کہ وہ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی کرے گا، نہ لڑنے والوں کا ساتھ دے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی راہ چھوڑ دی۔ اس نے اپنی قوم میں واپس جا کر کہا، میں تمہارے پاس سب سے اچھے انسان کے یہاں سے آ رہا ہوں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ عام اہل مغازی کہتے ہیں کہ یہ غزوہ 4 ہجری میں پیش آیا، یعنی اس میں بھی اختلاف ہے، مگر صحیح یہ ہے کہ یہ 7 ہجری میں غزوہ خیبر کے بعد پیش آیا، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت
ابو موسیٰ عاشری رضی اللہ عنہ اس غزوے میں موجود تھے اور یہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غزوہ خیبر کے بعد آئے تھے، جیسا کہ گزر چکا ہے۔ اس غزوے سے پہلے اور اس کے بعد راستوں کے امن، دہشت گردوں کی سرکوبی اور تخریبی مجموعوں کو منتشر کرنے کے لیے متعدد سرائے روانہ کیے گئے، لیکن طوالات سے بچنے کے لیے ان کا ذکر چھوڑا جا رہا ہے، یعنی اس کے بعد بھی بہت ساری چھوٹی چھوٹی سرائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے۔ عمرہ قضا، اب جو صلح حدیبیہ میں جو صلح نامہ لکھا تھا اس میں یہ تھا کہ عمرہ جو ہے وہ اگلے سال آ کے کریں گے، تو اب یہ عمرہ کرنے کے لیے مسلمان جا رہے ہیں۔ ذوالقعدہ 7 ہجری کا واقعہ ہے یہ۔ ذوالقعدہ 7 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عمرے کی ادائیگی کے لیے روانہ ہوئے جس پر حدیبیہ کی صلح میں اتفاق ہوا تھا، تو مدینہ کا انتظام حضرت ابو رحم غفاری کو سونپا۔ قربانی کے 60 اونٹ ساتھ لیے اور ان پر نجیہ بن جندب اسلمی رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا اور 100 گھوڑے بھی ہمراہ تھے جن پر محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا۔ پھر ذوالحلیفہ پہنچے۔ یہ کیا ہے؟ ذوالحلیفہ میقات ہے جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے، احرام کی نیت کی جاتی ہے۔ پھر ذوالحلیفہ پہنچے اور احرام باندھا اور پھر لبیک پکارا، اور یہاں سے لبیک اللہم تلبیہ پکارنا شروع کر دیتے ہیں، ایک بار نیت کر لیتے ہیں اس کے بعد۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے بھی آپ کے ساتھ لبیک پکارا، پھر اپنا سفر جاری رکھا۔ جب وادی یجج پہنچے تو سارے ہتھیار رکھ دیے اور ان کی حفاظت کے لیے حضرت اوس بن خولی انصاری رضی اللہ عنہ کی ماتحتی میں 20 آدمی وہیں چھوڑ دیے۔ پھر صرف سوار کا ہتھیار یعنی میان میں رکھی ہوئی تلواریں لے کر قدا کے راستے سے جو ہجون پر نکلتا ہے مکہ میں داخل ہوئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے عمرہ کے لیے۔ قصوہ اونٹنی پر سوار تھے اور صحابہ رضی اللہ عنہم تلواریں حمائل کیے آپ کو گھیرے میں لیے ہوئے تھے، کیونکہ ڈر تھا کہ کہیں وہ لوگ اٹیک نہ کر دیں۔ ابھی بھی لبیک پکار رہے تھے اور وہ بھی لبیک پکار رہے تھے، تلبیہ پڑھ رہے تھے۔ اس طرح آپ مسجد حرام میں داخل ہوئے، چھڑی سے حجر اسود کو چھوا، پھر سواری ہی پر طواف کیا۔ مسلمانوں نے بھی طواف کیا۔ وہ قوت و جوان مردی کے شان کے مطابق داہنے کندھے کھولے خانہ کعبہ کے گرد دوڑ رہے تھے، اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے تلوار حمائل یعنی تلوار لیے ہوئے یہ اشعار کہہ رہے تھے، یعنی اشعار پڑھ رہے تھے: کفار کے بچوں، ان کا راستہ چھوڑ دو، راستہ چھوڑ دو کہ ساری بھلائی اس پیغمبر ہی میں ہے۔ آج ہم اس کی طویل پر انہیں ماریں گے جیسے ان کی تنزیل پر تمہیں مار چکے ہیں، اور مار بھی ایسی ماریں گے کہ کھوپڑی اپنی جگہ سے چٹک جائے گی اور دوست کو دوست سے باخبر کر دے گی۔ مشرکین کعبہ کے شمال میں قیقین پہاڑ پر بیٹھے تھے۔ انہوں نے آپس میں باتیں کرتے ہوئے کہا تھا، تمہارے پاس ایک ایسی جماعت آ رہی ہے جسے یثرب کے بخار نے توڑ ڈالا ہے۔ یعنی وہ کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ آ رہے ہیں، یہ بیمار لوگ آ رہے ہیں کیونکہ ان کو یثرب کا بخار چڑھا ہوا ہے۔ مطلب وہاں پر کیونکہ پہلے شروع میں جب مسلمان گئے تھے مدینہ تو بہت ساری بیماریاں پھیلی ہوئی تھیں، تو سب بہت زیادہ کمزور ہو گئے تھے، لیکن پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے تو وہاں کی آب و ہوا بہت اچھی ہو گئی تھی۔ لیکن جب مسلمانوں کو دیکھا کہ دوڑ رہے ہیں تو کہنے لگے کہ یہ طاقتور لوگوں سے بھی تگڑے ہیں۔ در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا تھا مسلمانوں کو
کہ پہلے 3 چکروں میں دوڑ لگائیں تاکہ مشرکین کو، اس کو رمل کہتے ہیں، مشرکین کو اپنی قوت دکھلائیں، البتہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان نہ دوڑیں، کیونکہ یہ حصہ جنوب میں تھا جسے مشرکین دیکھ نہیں رہے تھے، یعنی وہاں پر دھیرے دھیرے جائیں۔ طواف سے فارغ ہو کر آپ نے، یہ ابھی بھی سنت میں شامل ہے یہ اس طرح سے دوڑنا اور ایک کندھا کھول کر جانا، جو پہلی بار جو عمرہ کرنے جاتے ہیں وہ اس طرح سے کرتے ہیں کیونکہ یہ سنت میں شامل ہو گیا تھا۔ پھر طواف سے فارغ ہو کر آپ نے صفا مروہ کی سعی کی اور ان کے 7 پھیرے لگا کر مروہ کے پاس قربانی کے جانور ذبح کیے اور وہاں اپنا سر منڈوایا۔ مسلمانوں نے بھی یہی کیا۔ ان کے بعد کچھ لوگوں کو یجج بھیج دیا کہ وہ ہتھیاروں کی حفاظت کریں، اور جو لوگ حفاظت پر مامور تھے وہ آ کر اپنا عمرہ ادا کریں۔ مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 روز قیام فرمایا اور اس دوران حضرت میمونہ بنت حارث ہلالیہ رضی اللہ عنہ سے شادی کی۔ وہ سید الشہداء حضرت حمزہ بن ابو طالب کی بیوی اور ابن عباس کی خالہ تھیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیوی تھیں، مطلب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا تو انتقال ہو گیا تھا، اور حضرت عباس کی خالہ، ابن عباس جو ان کی جو چچا کے بیٹے تھے ان کی خالہ تھیں۔ انہیں جب شادی کا پیغام ملا تو انہوں نے اپنا معاملہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو سونپ دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شادی کرا دی۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلال تھے کیونکہ مکہ میں داخل ہو کر سب سے پہلے آپ نے عمرہ کیا، پھر حلال ہوئے تو حلال ہی باقی رہے، یعنی عمرہ ہو چکا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ چوتھے دن صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینے کی راہ لی۔ مکہ سے 9 میل دور مقام صرف پہنچے تو پڑاؤ ڈال کر قیام فرمایا اور وہیں حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ آپ کے پاس رخصت ہو گئیں۔ پھر آپ نے وہاں سے خواب کی جو تصدیق فرمائی تھی کہ اپنے گھر کے طواف کا جو شرف بخشا تھا اس پر خوش مدینہ واپس تشریف لے آئے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے خواب دکھا تھا کہ اس طرح سے آپ نے عمرہ کیا ہے وہ پورا ہو گیا، اس لیے آپ خوشی خوشی واپس آ گئے۔ اللہ کی تقدیر کا یہ پہلو بھی عجیب پہلو ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کی وفات بھی مقام صرف میں ہی ہوئی اور وہیں انہیں سپرد خاک کیا گیا، جب ان کا انتقال ہوا تو وہ بھی وہاں ہوا۔ عمرہ قضا سے واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جہاد میں چند سرائے روانہ فرمائے۔ ان میں سے سب سے زیادہ اہمیت سریہ موتا کو حاصل ہے، پھر سریہ ذات السلاسل کو، کہا جاتا ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شامل نہیں ہوئے تھے اسے سریہ کہا جاتا ہے، اور جس میں آپ شامل ہوتے تھے اسے غزوہ کہا جاتا تھا۔ لیکن یہ بس ایک روایت ہے، لوگوں کی بنائی ہوئی ہے، یا پھر یہ روایت میں آتا ہے اس طرح سے۔ اب نیکسٹ ہم پڑھیں گے مارکہ موتا۔